اسلام میں ٹریڈنگ، جانے وہ سب کچھ جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ لغوی معنی ہے وہ عام طور پر اردو میں خرید و فروخت کے معنی میں کیا جاتا ہے۔ یہ غیر عربی لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ آرامی زبان میں تاجر جو ہے وہ میں فروش کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کا مفہوم جو ہے وہ وسیع ہو گیا اور اس کو تجارت کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا۔ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ منافقین کا بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اور ایک دوسرے مقام پر مسلمانوں سے ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اسی طرح جو تجارت کی اصطلاحی تعریف ہے وہ دائرۃ المعارف میں اس کی تعریف جو ہے وہ یوں کی گئی ہے التجارت التصرف فی المال لغرض الربح، یعنی تجارت منافع کمانے کی غرض سے مال میں تصرف کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اہمیت تجارت جو ہے وہ کیا ہے؟ تجارت جو ہے یہ معیشت کا اہم ترین شعبہ ہے، اور اس پر قدیم و جدید تمام ماہرین اقتصادیات جو ہیں اور فقہائے امت کا اس پر اتفاق ہے۔ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں مذکور ہے کہ آج کی دنیا میں تجارت معاشی وسائل میں سب سے بڑا وسیلہ اور تمدنی و شہری زندگی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہے۔ اسی لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ تجارت جو مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی غرض سے ہو وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک نے اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے مختلف مقامات پر تجارت کا ذکر فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ ارشاد ہوا وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ۔ بین الاقوامی تجارت جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ کی جو وادی ہے اس میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، اسی لیے اس کا نام وادی غیر ذی زرع رکھا گیا، یعنی ایسی وادی جہاں پہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہاں کے باشندے جو ہیں وہ خاص طور پر قریش کے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ تجارت پیشہ تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد اعلیٰ تھے انہوں نے اطراف و جوانب کی جو سلطنتیں تھیں اور مختلف قبائل تھے ان کے ساتھ تجارتی معاہدے کر کے اس پیشے کو زیادہ مستحکم بنا دیا تھا اور مضبوط بنا دیا تھا۔ ہاشم جو ہیں یہ قصی کے پوتے تھے، اور قریش میں یہ پہلا وہ شخص تھا جس نے شام کا تجارتی سفر کیا۔ شہنشاہ روم نے اسے ایک پروانہ امن دیا جو کہ مکہ کے تاجروں کو امن و امان دینے کا ضامن تھا۔ ہاشم نے وہ خط جو ہے مکہ اور شام کے درمیان تجارتی شاہراہ پر تمام قبائل کو دیا اور قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے امان حاصل کی۔ یہ غیر ملکی تجارت یعنی انٹرنیشنل ٹریڈ یا بین الاقوامی تجارت کی وابستگی کی ابتدا تھی، یہاں سے ابتدا ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بین الاقوامی تاجر، مکہ مکرمہ کے خاص محمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ہی تجارت کو بطور پیشہ اپنایا، اور اس سلسلے میں متعدد جو ہیں وہ غیر ملکی اسفار آپ نے فرمائے، اور کئی بار تجارتی مال لے کر دوسرے ممالک گئے۔ چنانچہ شام کی جانب آپ نے سب سے پہلا سفر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اس وقت کیا جب آپ کی عمر صرف 12 سال تھی۔ جب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا اور اس کو تحریر کر رہا تھا تو میرے مائنڈ میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کاروبار کا آغاز 12 سال کی عمر سے کر دینا چاہیے۔
تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ اچھا، تجارتی جو دنیا ہے اس کے کچھ متفقہ اصول ہیں، وہ ہے کہ سچ بولنا، دیانتداری سے کام لینا، صحیح ناپ تول کرنا۔ کوئی بھی معاشرہ ہو اس میں یہ اصول جو ہیں یہ مشترکہ ہیں، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تجارت کے جو اصول مشترکہ ہیں جن کو ہم اسلامی طور پر اپنانے کے پابند ہیں، ان میں سب سے پہلا جو اصول ہے وہ قاعدہ فقہیہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو قاعدہ فقہیہ کا قواعد فقہیہ جو ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوگا تو آسانی سے آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ بہرحال اس میں پہلا جو اصول ہے وہ اصول ہے الاصل فی المعاملات الاباحہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کاروبار کی ہر قسم، لین دین کی ہر قسم جائز ہے، بشرطے کہ وہ ان عناصر سے پاک ہو جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے جدید نوعیت کے جو معاملات ہیں، خواہ وہ مضاربہ، مشارکہ اور اجارہ کے اصطلاح میں آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، اس اصول کے تحت ان کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے جو اصول دیا وہ ہے المعاملات تبنی علی مراعات العلل والمصالح۔ جن چیزوں کو شریعت نے مصلحت قرار دیا ہے ان کا لحاظ جو ہے وہ معاملات میں رکھنا چاہیے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی تاجر جو ہے وہ کسی ریاست میں ایسی چیز فروخت کرنا چاہتا ہے جو کہ ممکنہ طور پر حلال ہو، لیکن وہ اس ریاست کے جو لوگ ہیں ان کی صحت کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، تو ریاست جو ہے اس میں مداخلت کر کے اس حلال چیز کو بھی بند کر سکتی ہے، اس پہ بین لگا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ مراعات العلل والمصالح کے اصول کے خلاف ہے۔ تیسرا جو اصول ہے وہ ہے کہ کسی بھی علاقے کا جو کسٹم ہے، جو عرف ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے گا اگر وہ شریعہ کے متصادم نہیں ہے۔ چوتھا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر۔ اس کی تشریح جو ہے کچھ یوں لی جا سکتی ہے کہ معاملات میں خالص قانونی اور عدالتی پہلو بھی پایا جاتا ہے اور خالص دینی، مذہبی اور اخلاقی پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ وہ بات جس کو فقہائے اسلام جو ہے وہ دیانتاً اور قضاءً کی اصطلاح سے ادا کرتے ہیں، وہ معاملات میں پوری طرح موجود ہے۔ پانچواں اور اہم اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسلامی تجارت جو ہے اس سے اسلامی معاشرے کا عکس جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ لہٰذا کوئی بھی فرد، کوئی ادارہ، کوئی شخص ایسے معاملات میں، تجارت میں انوالو نہیں ہو سکتا جس کو شریعہ نے پروہیبٹڈ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہو، اللیگل ڈکلیئر کر دیا ہو۔ فار ایگزامپل، اگر اس میں اس اصول کے تحت جو ناجائز ہونے والے کاروبار ہیں ان کی میں صرف فہرست آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا اس کی۔ ان میں سب سے پہلا ربا ہے، دوسرا غرر ہے، تیسرا قمار ہے، اور پانچواں جہل ہے، چھٹا ضرر ہے، ساتواں غبن ہے، آٹھواں خلابہ ہے، نواں تدلیس ہے، اور جو 10واں ہے وہ بیع معدوم ہے۔ یہاں تک جو ہے اس کے بعد میں ان اصولوں کی طرف آتا ہوں جو کہ بین الاقوامی تجارتی اصول ہیں۔ اچھا، یہ اصول جو ہیں آپ انہیں سنیں گے تو تھوڑا سا محظوظ بھی ہوں گے، اور اگر آپ کی دلچسپی اس میں قائم رہے گی، اس میں پہلا اصول جو ہے وہ اصول مجازات ہے۔ اس کو انگلش میں جو تعبیر کیا جاتا ہے وہ ہے ریسیپروسٹی، اور یہ بھی ایک قاعدہ فقہیہ کی بنا پر اصول یہ اخذ کیا گیا ہے
کہ الامر بیننا و بین الکفاری مبنی علی المجازات، یعنی ہمارے اور اہل کفر کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ مجازات کی بنیاد پر ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی قرآن مجید کی شمع ہدایت کی روشنی میں یہ طے ہو گیا تھا کہ جو رویہ اور معاملہ کوئی اور ریاست جو ہے وہ ہمارے ساتھ اختیار کرے گی، ویسا ہی رویہ جو ہے ہم بھی اس کے ساتھ اختیار کریں گے۔ چنانچہ اسی اصول کی بنا پر علامہ سرخسی کی شرح جو السیر الکبیر میں یہ اصول دیا گیا ہے کہ ہمارے یعنی اسلامی ریاست اور غیر مسلم ریاستوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ مجازات کے اصول پر ہوں گے، یعنی جیسا معاملہ وہ ہمارے ساتھ برقرار رکھیں گے ویسا ہی ہم ان کے ساتھ برقرار رکھیں گے۔ اسی اصول کی بنا پر پروٹوکول، تجارت، سفارت، سفر کی سہولتوں اور دیگر جو معاملات ہیں وہ طے کیے جائیں گے۔ اس سے متفرع ہونے والے مزید جو اصول ہیں وہ ان میں سب سے پہلا ہے ڈی ریگولیشن۔ ڈی ریگولیشن آپ اس کو آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ قوانین میں تخفیف کرنا، کہ کسی خاص موقع پر صنعت و حرفت کے لیے قوانین میں تخفیف کر دی جائے یا قوانین کو ختم کر دیا جائے تاکہ مارکیٹ کو اور زیادہ فعال بنایا جا سکے۔ اس اصول کو ارجنٹائنا، آسٹریلیا، کینیڈا، یونائٹڈ کنگڈم، نیوزی لینڈ وغیرہ نے مختلف صنعتوں میں اس اصول کو اپنایا ہے۔ اچھا، قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی یہ امت محمدیہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا خاصہ بیان کیا گیا کہ وہ غیر ضروری قوانین کا بوجھ جو ہے وہ امت پر نہیں ڈالتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بلا شبہ اللہ تعالیٰ خریدنے میں، بیچنے میں اور فیصلہ کرنے میں آسانی کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس اصول کے تحت جو دوسرا اصول نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مراعات فراہم کرنا، سہولیات جو ہیں وہ فراہم کرنا۔ یہ اصول بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے ماخذ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر ہماری منڈیوں میں مال لے کر آتا ہے اور اس کو فروخت کرتا ہے تو وہ عمر کا مہمان ہوگا، یعنی سرکاری مہمان ہوگا۔ ہماری مہمانی کے دوران جس طرح چاہے وہ اپنا مال جو ہے وہ فروخت کرے اور جتنا چاہے وہ فروخت کرے اور جتنا چاہے وہ روک لے۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ریاست کی یہ رسپانسبلٹی ہے، اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ تاجروں کو سہولیات فراہم کرے، اور ان سہولیات کو فراہم کرنے میں سرکاری وسائل جو ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری وسائل اگر خرچ کرنے پڑیں تو ریاست جو ہے وہ کسی ڈاؤٹ کا شکار نہ ہو، جیسا کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ تجارتی اشیاء پر ٹیکس لگانا۔ تجارتی اشیاء پر جو ہے وہ ٹیکس لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا۔ مدینہ منورہ کے جو تاجر تھے یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے۔ شام سے کپڑا اور دیگر استعمال کی اشیاء جو تھے وہ منگوایا کرتے تھے۔ گندم کا بیشتر حصہ جو تھا وہ اردن سے آیا کرتا تھا۔ کاروبار میں یہودی جو تھے وہ بھی پیش تھے، اور شام کے مختلف علاقوں میں ان کی تجارتی جو کوٹھیاں تھیں اور وہ مراکز تھے جہاں سے وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے۔ بنو نذیر کے جو یہودی ہیں وہ اس کام میں بڑے نمایاں تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ذریعے تجارت ہو رہی ہے اس پر ٹیکس لگایا جائے گا یا نہیں لگایا جائے گا، فقہ میں اس کی کافی تفصیل ہے۔ میں سر دست خلاصہ اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسے بھی ہم اصول مجاز
مجازات کی بنا پر حل کریں گے۔ حفظ الرحمان سہاربی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں تجارت اور تاجروں پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہ تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ دوسرے ممالک میں بغرض تجارت جانے والے مسلمانوں سے مال تجارت پر محصول یعنی ٹیکس اور چونگی جو ہے وہ لیا جاتا ہے، تو حضرت عمر نے بھی کافر جو تاجر تھے ان پر اسی شرح سے ٹیکس نافذ کر دیا جس شرح سے ان کے ملک میں لیا جاتا تھا۔ تجارت کے لیے ہم بین الاقوامی معاہدات جو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ دو طرفہ بیرونی تجارت کا نظام قائم کرنے کے لیے تجارتی معاہدہ کرنا اسلام میں جائز ہے، اس لیے کہ اصولاً اسلام چاہتا ہے کہ غیر مسلموں سے تعلقات جو ہیں وہ اس طرح قائم ہو کہ آزادانہ تجارت ہو اور ضروری اشیاء کی فراہمی جو ہے وہ ممکن ہو۔ دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ذیلی شاخوں کے درمیان طے پانے والے حلف کو قصیب انقلاب کی موت کے بعد بھی برقرار رکھا۔ قریش قصیب انقلاب کو کھانے پینے کا سامان مہیا کرتے تھے جس سے وہ حاجیوں کے لیے کھانا فراہم کیا کرتے تھے۔ اس معاہدے کا مضمون یہ ہے کہ وہ حاجیوں کی خدمت کی ذمہ داریاں تقسیم کیا کرتا تھا، اس طرح کہ کوئی قبیلہ پانی پلائے، کسی کے پاس جھنڈا ہو اور کوئی مشاورت کا اہتمام کرے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلف کو برقرار رکھا اور فرمایا کہ عہد جاہلیت میں کیے گئے اس معاہدے کو اسلام نے مزید مستحکم کیا ہے۔ اچھا، آخری عنوان ہے یہ، اس پہ کافی اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور بہرحال اس کو انٹرنیشنل ٹریڈ میں لیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، فردر اس کی اسٹڈی جو ہے وہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ لا ربا بین الحربی والمسلم، یعنی حربی غیر اسلامی حکومت کا جو باشندہ ہے اور مسلم اسلامی حکومت کا جو باشندہ ہے اس کے درمیان ربا نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ لا ربا بین الحربی والمسلم۔ یہ بین الاقوامی قانون کی ایک دفعہ بھی ہے۔ عوام چونکہ اس کی اصل منشا سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے ان کو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ ربا جب اسلام میں حرام ہے تو ہر جگہ ہر شخص سے اس کا لینا جو ہے وہ حرام ہونا چاہیے، پھر حربی سے یعنی غیر اسلامی حکومتی باشندوں سے اس کا جو لینا ہے وہ کیسا ہے۔ تو میرے پاس جو ہے وہ پرچی بھی آ چکی ہے، تو میں اس کو یہیں پہ جو ہے وہ لمیٹڈ کرتا ہوں، محدود کرتا ہوں کہ اچھا، اس سے یہ امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تو اس کو سیٹیفائی کیا ہے مناظر احسن گیلانی جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب معاشیات میں انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ڈاکٹر غازی جو ہیں وہ بین الاقوامی تعلقات میں اس کو لے کر کے آئے ہیں اور اس کو ذکر کر کے اس کی مزید جو ہے وہ تفصیل میں نہیں گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی کے ہم نوا ہیں۔ لیکن مولانا مودودی جو ہیں وہ انہوں نے خاصا اس پہ نقد کیا ہے اور وہ اس موقف سے متفق نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ایک انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے اس کی ایک دفعہ ہے، لا ربا بین الحرب والمسلم۔ آپ اس میں مزید جو ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں دوبارہ شکریہ آپ کا۔ اچھا، یہ امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کا مشہور قول ہے، مناظر احسن گیلانی جو ہیں انہوں نے عنوان قائم کیا ہے غیر اسلامی حکومتوں کی رعایا کے ساتھ مسلمانوں کے معاشی تعلقات۔ اس کے تناظر میں وہ لکھتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون کی ایک یہ دفعہ ہے، عوام اس کی اصل منشا سے واقف نہیں ہے، اس لیے ان کو حیرت ہوتی ہے کہ ربا یعنی سود جب اسلام میں حرام ہے تو ہر جگہ ہر شخص سے لینا حرام ہونا چاہیے۔ حربی یعنی غیر اسلامی حکومتوں کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ اس کے جائز ہونے کے کیا معنی ہیں؟ مگر سچی بات یہ ہے کہ حربی کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ ربا کا نہیں ہے، یعنی مسلم اگر
غیر مسلم ایسے مسلم کے ساتھ جو کہ حربی ہے، اس کی اصطلاح آپ دیکھ لیجئے گا، کہ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اس کو وہ مال مباح سے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ مال مباح ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک اور قاعدے پر رکھتے ہیں۔ وہ قاعدہ جو ہے اس کو بھی یہ خود بیان کرتے ہیں مولانا گیلانی جو ہیں، کہ لا ربا بین العبد والمولا، کہ عبد اور مولا کے درمیان جو معاملہ ہے یہ ربا کا نہیں ہوتا، بلکہ اگر جو مولا ہے وہ اپنے عبد سے زیادہ بھی مال وصول کر لیتا ہے تو وہ مال مباح لے رہا ہوتا ہے، اس کا وہ ذاتی مال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ امام ابو حنیفہ کا مطلب ہے۔ اچھا، اس سے ایک پیدا ہونے والا جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں، یہ ربا جو ہے وہ حرام ہے تو کیا فریب، چوری، ڈاکہ وغیرہ اس کو بھی جائز ہونا چاہیے؟ چونکہ وہ بھی اللیگل ہے شریعہ میں، یہ بھی اللیگل ہے شریعہ میں، تو مماثلت جو ہے وہ دونوں میں ایک جیسی ہے، لہٰذا ان کو بھی جائز ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک اصول جو ہے وہ کار فرما ہے کہ جہاں پہ لا ربا بین الحرب والمسلم کی اصطلاح آتی ہے، وہاں فقہ میں ایک اور چیز کا اضافہ کیا جاتا ہے، وہ ہے من غیر غدرین، یعنی خلاف معاہدہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس سے یہ اصول نکالا جا سکتا ہے کہ غیر اسلامی حکومت کی غیر مسلم رعایا کا مال مسلمانوں کے لیے مباح ہے، تو پھر اس ملک میں فریب، چوری، ڈاکہ وغیرہ جو شرعاً لین دین کے ناجائز ذرائع ہیں، کیا ان ذرائع سے بھی مسلمانوں کے غیر مسلموں کا مال جو ہے وہ لینا جائز ہوگا؟ حالانکہ جہاں مسئلہ فقہ حنفی میں یہ لکھا گیا ہے، وہیں دوسرا فقرہ جو ہے من غیر غدرین جو ہے وہ لکھا گیا ہے، یعنی خلاف معاہدہ لین دین کی قید جو ہے وہ وہاں پہ لگائی گئی ہے۔ لہٰذا اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ اس وقت ہندوستان یا غیر اسلامی حکومت جو حکومت قائم ہے، اس قانون میں فریب، چوری، ڈاکہ وغیرہ کے ذریعے لین دین کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، جبکہ جو ربا ہے اس کے معاملے کو ناجائز وہ قرار نہیں دیا گیا۔ اور اس ملک میں جو مسلمان آباد ہیں وہ اس معاہدے کے ساتھ ہی آباد ہیں کہ حکومت وقت کے قانون کی خلاف ورزی نہ کریں گے۔ اب اگر چوری، ڈاکہ، فریب وغیرہ ذرائع سے ملک کا کوئی باشندہ جو ہے وہ روپے لے لے گا، رقم جو ہے وہ لے لے گا، تو وہ غدر یعنی عہد شکنی کے اسلامی قانون کا جرمن مرتکب ہوگا، بخلاف سود کے کہ موجودہ حکومت نے اس ذریعہ سے لین دین کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر غازی جو ہیں وہ مناظر احسن گیلانی کی طرح امام ابو حنیفہ کا جو سود کے بارے میں موقف ہے انہوں نے تحریر کیا ہے، لیکن گیلانی نے تو دوسرے دلائل کے ساتھ اس کو بھرپور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ غازی صاحب جو ہیں وہ اس کو بغیر کسی تبصرہ کے نقل پر اکتفا کرتے ہیں، جس سے ایک محقق کا کسی بات کو نقل کر کے اس پہ نقد نہ کرنا وہ اس موقف کی حمایت کی دلیل ہوتا ہے۔ یعنی وہ کیا لکھتے ہیں کہ ایک شخص کسی کام سے دارالحرب جائے اور باقاعدہ اجازت لے کر جائے، لیکن وہاں کسی غیر مسلم سے سود لے لے تو کیا یہ واقعی سود شمار ہوگا یا نہیں؟ اگر یہ سود شمار ہوگا تو دارالحرب میں ہونے والی بہت سی آمدنی میں سے سود کی مد کا تعین جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ آیا وہ اس کے لیے حلال ہوگی یا حرام؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ سود شمار نہ ہوگا، اور وہ اس کا قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں لا ربا بین الحرب والمسلم۔ اچھا، جو مولانا مودودی ہیں وہ یہاں پہ مناظر احسن گیلانی کے اس نقطہ نظر کی شدید مخالفت کرتے ہیں اور بین الممالک سود جو ہے اس کے لین دین پر بھی اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ بقول مولانا مودودی، یہاں تک ہم نے قانون اسلامی کی جو تفصیلات درج کی ہیں اس سے جناب مولانا مناظر احسن گیلانی کے استدلال کی پوری بنیاد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، منہدم ہو جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک
اپنا ان کا مقالہ ہے سود کے نام سے، مولانا مودودی کا یہ مقالہ ہے سود کے نام سے، جس کو اسلامک پبلیکیشنز لاہور نے پبلش کیا ہے. تو تفصیلات کے لیے آپ ان کے دلائل اور مولانا مودودی نے جو اس پہ نقد کیا ہے ان دونوں کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں اپنی معروضات کا اختتام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا ماشاء اللہ. جناب محترم ڈاکٹر شمس العارفین صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ، انہوں نے تجارت اور بین الاقوامی تجارت کے اصول، رول آف ٹریڈ اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ، اس پہ گفتگو کی ہے اور کافی جو ہے وہ اہم نکات انہوں نے بیان فرمائے ہیں. اپنے موضوع سے ہٹ کر محترم جناب ڈاکٹر شمس العارفین صاحب کے مقالہ کے اینڈ پہ ایک تصور انہوں نے پیش فرمایا. اس بارے میں جملہ منتہی کلاسز کے طلباء کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس میدان میں تحقیق کریں. کوئی شک نہیں کہ لا ربا بین مسلم و حربی یہ فقہ حنفی کا ایک عظیم الشان